معزز سامعین گرامی قدر، جیسے آپ کے سامنے رمضان میں کیے جانے والے اعمال کے حوالے سے چند گزارشات کو رکھ رہا ہوں کہ انفاق فی سبیل اللہ کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے، توبہ استغفار کا رمضان کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ آج انشاءاللہ ہم اعمال میں سے نیکیوں کے ایک اور عمل کا ذکر کریں گے جس کا تعلق صرف رمضان سے ہی نہیں بلکہ اگر پوری زندگی کے اندر اس نیک عمل کو اختیار کیا جائے تو کوئی ایک مشکل، کوئی ایک مصیبت، کوئی ایک پریشانی ایسی نہیں جو رفع نہ ہو جائے۔ پہلی بات، وہ عمل کون سا ہے اور اس عمل کے فضائل و مناقب کیا ہیں اور اس کو چھوڑ دینے کی وعیدیں کیا ہیں۔ سنن ابن ماجہ میں حضرت ابو درداء کی ایک روایت موجود ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کیا میں تمہیں ایک ایسے عمل کی خبر نہ دوں کہ جو بہت پاکیزہ ہے، جو درجات کو بہت بلند کرنے والا ہے اور تمہارے رب کو بہت زیادہ محبوب اور پسندیدہ ہے، اور اس بات سے بہتر ہے کہ تم سونے اور چاندی کے پہاڑ خرچ کرو، اور اس بات سے بھی بہتر ہے کہ تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو۔ اب یہاں تک بھی بات مکمل ہے۔ کسی بھی عمل کی فضیلت کو بیان کرنے کے لیے جو تجسس کا، جو حدیث کا، جو اسلامی تربیت کا ایک انداز ہے وہ تو مکمل ہو چکا کہ اس کے فضائل بیان کر دیے گئے اور لوگ متوجہ ہو کے سن لیں، لیکن اسی پر بس نہ کیا کہ تم کافروں کی گردنوں کو کاٹو۔ کیا کہا؟ خرچ کرو، اور اس بات سے بھی بہتر تم گردن کو کاٹیں۔ گویا اس بات کے اوپر حدیث نبوی نے مہر تصدیق کو ثبت کر دیا کہ یہ عمل حقیقت میں جہاد فی سبیل اللہ سے بھی بڑا ہے۔ صحابہ نے پوچھا، ایسا عمل؟ اللہ کے رسول، آپ ایسا عمل تو ہمیں یقیناً بدیہی لازمی طور پہ بتلا دیجئے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 لفظوں میں بات کو مکمل کر دیا، کہا ذکر اللہ، اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا ان تمام اعمال سے بہتر ہے۔ اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو تر رکھنا، ہر وقت معطر رکھنا۔ یہ زبان جہاں جھوٹ بولتی ہے، گالی دیتی ہے، لعن طعن کرتی ہے، حرام کمائی کے سلسلے بناتی ہے، اس زبان یہ برائیوں کی جڑ بھی ہے۔ دنیا کے سب سے بڑے گناہ اسی سے ہوتے ہیں، تو دنیا کی سب سے بڑی نیکی بھی اسی زبان سے ہو سکتی ہے۔ کتنی بڑی نیکی! اللہ کا شکر ہے کہ ہم اللہ ہی کی توفیق ہے، لیکن اللہ کا احسان بھی ہے اور اللہ کا شکر بھی ہے، ہم سب اس وقت اللہ کے گھروں میں سے ایک گھر میں بیٹھے ہیں، اور اللہ کے گھروں میں جب بندہ مومن اور مسلم بیٹھ جاتا ہے کس کام کے لیے؟ اللہ کے ذکر کو بلند کرنے کے لیے۔ میں اور آپ آئے کس لیے ہیں؟ میں کچھ اللہ رب العزت اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں آپ کو بتلاؤں اور آپ یہ باتیں سنیں، گویا رب کے ذکر کے لیے اس مجلس میں یہ قائم حلقات آپ کے لیے اور میرے لیے خوشخبری کا باعث ہے۔ کس لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے جو رسول اللہ فرما دیں اس میں کوئی شک اور شبہ نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کسی مسجد میں، اللہ کے گھروں میں ذکر کے لیے لوگ جمع ہو جاتے ہیں، میرے ذکر کے لیے، میری بات سننے کے لیے، بات نصیحت کے لیے، تبلیغ دین کے لیے، سمجھنے سمجھانے کے لیے، تو آسمان سے ان کے لیے فرشتوں کا نزول ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں، حدیثیں آپ نے شاید پہلے بھی سنی ہو لیکن غور نہیں کیا۔ فرشتے حقیقت میں یہ شان اور قدر و منزلت اور مقام نبیوں کو ملا کہ فرشتے ان کے دلوں کے اوپر اترے، ان کے لیے اترے، لیکن مسلمان امت کے اوپر اللہ رب العزت نے یہ احسان کر دیا کہ جو بندہ مسجد میں آ گیا، جتنے آج آپ مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں، ہمارا عقیدہ ہے اس سے زائد فرشتے یہاں پہ موجود ہیں۔ کس کام کے لیے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، پہلی بات اس کام کے لیے کہ وہ آپ کے دلوں کے اوپر سکینت کا نزول کر دیں۔ اللہ رب العزت نے آسمان سے اس لیے اتارا کہ آپ کے دلوں کو سکون دیں، حقیقی اطمینان،
حقیقی سکون دل کا سکون ہے. کوئی کروڑپتی ارب پتی کھرب پتی ہو کے سمجھتا ہے وہ مطمئن ہے، تو ہو سکتا ہے وہ اپنی زندگی بدترین عالم میں گزار رہا ہو. آپ کو کیا پتا اس کو اطمینان قلب بھی نصیب ہے کہ نہیں. فرشتے ان مجلسوں کو اپنی پروں سے گھیر لیتے ہیں اور مومن دلوں کے اوپر سکینت کا نزول کرتے ہیں اور انسان کا دل مطمئن ہو جاتا ہے، غموں سے پاک ہو جاتا ہے. کئی مرتبہ انسان ان مجلسوں میں ہزاروں نہیں، کروڑوں نہیں، اربوں گناہ لے کے آتا ہے، لیکن جب اس مجلس سے جا رہا ہوتا ہے اس کے نامہ اعمال میں ایک گناہ بھی باقی نہیں رہتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب تم جنت کے باغیچوں میں پھرا کرو تو خوب سیر ہو کے کھا لیا کرو. جنت کے باغیچے کیا ہیں اللہ کے رسول؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ذکر کے حلقات، وہ مساجد کے دروس، وہ مسجدوں کی مجلسیں. اللہ کے فضل و کرم سے اللہ اس مجلس کو بھی اس مجلس میں شامل فرما. ان مجلسوں میں سے خوب کھا پی لیا کرو، اللہ رب العزت کا خوب ذکر کر لیا کرو. اللہ کا ذکر کرنے سے ملے گا کیا؟ جو اللہ رب العزت نے اس بارے میں ٹریڈنگ کی ہے، جیسے انفاق فی سبیل اللہ کی ٹریڈنگ آپ کے سامنے رکھی، دیں اللہ کو ایک دیں، اللہ ہو سکتا ہے 700 کرے، اللہ ہو سکتا ہے لاکھ کرے، اللہ ہو سکتا ہے 2 لاکھ کرے، اللہ کی مرضی ہے. اسی طرح یہ جو اللہ تعالیٰ نے ذکر اللہ کی ٹریڈنگ کی ہے یہ بھی بڑی عجیب ہے. آپ ان حلقات میں ان مسجدوں کو اللہ کے ذکر سے معطر کر دیں، اللہ کیا کرے گا؟ بدلے میں کیا ملے گا؟ آپ ایک بات کے اوپر ذرا غور کرنا. علاقے کا ایم این اے، ایس ایچ او، ایس پی آپ کا ذکر کرتا ہو اپنی مجلس میں، فلاں میرا دوست ہے، وہ آئے گا اس کا کام کر دینا. ایم این اے کے وہ میرا ووٹر ہے، بڑا اچھا سپورٹر ہے، آپ کتنا خوش ہوں گے. اگر وزیر اعلیٰ کہے کتنا خوش ہوں گے، اور اگر وزیر اعظم یا صدر کہہ دے آپ کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ ہوگا. اور اگر امریکہ کا پریزیڈنٹ جو بائیڈن اپنی مجلس میں کہے فلاں ابن فلاں میرا دوست ہے، یا فلاں بندے کا ذکر اپنی مجلس میں کرے سب کے سامنے، آپ کی خوشی کا کیا ٹھکانہ ہوگا؟ اللہ رب العزت نے اس ٹریڈنگ کو سمجھانے کے لیے قرآن پاک میں ایک آیت کو نازل کیا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ. تم میرا ذکر ان مجلسوں میں کر کے دیکھو تو صحیح. عام مجلس میں بغیر مجلس کے تم میرا ذکر کر کے دیکھو تو صحیح، میں رب عرش کی بلندیوں پہ تمہارا ذکر کرنا شروع کر دوں گا. تم میرا ذکر کرو، میں تمہارا ذکر کرتا ہوں. بتائیے یہ قدر و منزلت اور فضیلت کے اعتبار سے اکیلی یہی آیت بھی انسان کے لیے کافی ہے. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی کہ کوئی ابہام نہ رہ جائے. میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اللہ رب العزت کا فرمان ہے میں بندے کے گمان کے مطابق ہوں. جب وہ مجھے اپنے جی میں یاد کرتا ہے میں بھی اس کو اپنے جی میں یاد کرتا ہوں. جب وہ مجھے اعلانیہ یاد کرتا ہے یا مجلس میں یاد کرتا ہے تو میں بھی اسے اعلانیہ یاد کرتا ہوں. رب کہہ رہا ہے، اور میں بھی اسے مجلس میں یاد کرتا ہوں، اور ایسی مجلس میں یاد کرتا ہوں جو میرے بندے کی مجلس سے بہتر ہے. بتائیے اللہ کی مجلس کیا ہے؟ فرشتوں کی، مقرب ملائکہ کی. یہاں پہ بندہ، ایک عام بندہ سبحان اللہ کہہ رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، اللہ اکبر، الحمدللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، لا الہ الا اللہ، استغفر اللہ، جتنی بھی ذکر کی اس کا اقسام ہے، درود پڑھ رہا ہے. عرش کی بلندیوں پہ اللہ رب العزت ہر ذکر کے بدلے میں، ہر بندے کے ہر ذکر کے بدلے میں فرما رہے ہوتے ہیں میرے بندے نے میری تسبیح بیان کی. فرشتوں میرے فلاں بندے نے سبحان اللہ کہا ہے، میرے فلاں بندے نے سبحان اللہ کہا ہے. ایک بندہ ہر وقت اللہ کے ذکر سے اپنی زبان کو معطر رکھتا ہے. اللہ رب العزت آسمان کی بلندیوں اور عرش کے اوپر اس بندے کا ذکر کرتے رہتے ہیں یہاں تک کہ فرشتوں کو سمجھ آ جاتی ہے اللہ اس بندے کا اتنی کثرت سے ذکر کر رہے، اتنی کثرت سے ذکر کر رہے، گویا بندہ بھی کوئی کسر نہیں چھوڑ رہا، ہر لمحے ہر وقت ذکر ہی کرتا چلا جا رہا ہے، اور اللہ عرش پہ بیٹھ کے اس کا ذکر کرتے چلے جا رہے ہیں. پھر 2 روایات کے مختلف الفاظ ہیں، مفہوم آپ کے سامنے رکھتا ہوں. ایک، اللہ رب العزت حکم کرتے ہیں اے جبریل اس بندے کا ذکر سن رہے ہو، اس بندے کا ذکر سن رہے ہو، اس سے محبت کرنا شروع کر دو.
اور دوسری روایت کے الفاظ جبریل آواز لگاتے ہیں کہ اللہ رب العزت فلاں ابن فلاں کی کثرت ذکر کی وجہ سے اس سے محبت کرنا شروع ہو گئے ہیں، میں جبریل بھی اس سے محبت کرنا شروع ہو گیا ہوں، اے فرشتو اب تمہارے اوپر لازم ہے کہ تم اس بندے سے محبت کرنا شروع کر دو۔ اسی لیے محدثین نے کہا کہ زمین کے بہت سے غیر معروف لوگ، زمین کے چند غیر معلوم غیر معروف جن کا نام بھی معاشرے کو پتہ نہیں ہے، تمہیں کیا پتہ آسمان کے اوپر کتنے معروف ہیں، تمہیں کیا پتہ آسمان کے اوپر کتنے مشہور ہیں۔ اور پھر یہ محبت صرف آسمان کے فرشتوں تک محدود نہیں رہتی، یہ بھی حدیث کے الفاظ ہیں، پھر اس محبت کو زمین پہ اتارا جاتا ہے، اور زمین کے اندر بھی اس محبت کو ان دلوں میں ڈالا جاتا ہے جو دل دھرتی کے اوپر سب سے پکیزہ اور اعلیٰ ہوتے ہیں، گویا بندہ مومن کے دل میں، گویا علماء کے دل میں، گویا فقہا کے دل میں اس بندے کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ کس وجہ سے؟ صرف ذکر الہی کرنے کی وجہ سے۔ اللہ اکبر، سب کہیے اللہ اکبر، الحمدللہ، سبحان اللہ۔ اے اللہ ہمیں جنت الفردوس میں داخل فرما، اے اللہ ہمیں جہنم سے بچا لے۔ اور یہ جو ہم نے 3 ذکر کیے، کتنا وقت لگا؟ اللہ سے 3 باتیں ہی مانگی ہیں نا، ایک اللہ کی تسبیح بیان کی، الحمدللہ کہہ دیا، اللہ اکبر کہہ دیا، اور 2 چیزوں کا سوال طلب کر لیا، ایک جہنم سے بچا لے، جنت میں داخل فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فرشتے زمین کے اوپر ہر وقت پھر رہے ہیں، اور ہمارا یہ عقیدہ ہے، صحیح بخاری مسلم کی متفقن علیہ حدیث ہے، ویسے بھی حدیث صحیح ہو کسی بھی کتاب کے اندر ہو، ہمارا عقیدہ ہے کہ جیسے نبی کریم فرما رہے ہیں اس میں رتی برابر بھی کوئی شک و شبہ موجود نہیں ہے۔ آسمان کے فرشتے ہر وقت ایک چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں۔ کیا چیز ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں؟ ایسی مجلس کو ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں جس میں فقط 3 کام کیے جا رہے ہوں۔ وہ کون سے 3 کام؟ ایک اللہ کا ذکر بلند کیا جا رہا ہو، اور ایک جنت مانگی جا رہی ہو، اور ایک جہنم سے پناہ مانگی جا رہی ہو۔ اے اللہ ہم نے نبی کریم سے یہ حدیث سنی، ہم نے اس کے اوپر عمل کر کے دکھایا، اب ہمارا آپ سے بھی یہی مطالبہ ہے، آپ سے بھی یہی التجا ہے کہ جو اس حدیث میں اجر و ثواب ہے وہ ہم سب کو عطا فرما دے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا پھر ایسی مجلس جب مل جاتی ہے تو فرشتے اتنی بڑی تعداد میں وہاں پہ جمع ہو جاتے ہیں تو اس مجلس سے لے کر آسمان تک اپنے پروں کو پھیلا دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں کیا مل گیا مقصود مطلوب؟ جی ہاں، میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے اللہ کو تو پتہ ہے میرے بندے کیا کہہ رہے ہیں، آپ تک پہنچانا مطلوب تھا، فرشتوں کو گواہ بنانا مقصود تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ اللہ آپ کی بڑائی کو بیان کیا، آپ کیا ذکر ہو رہا ہے؟ آپ ہی کی باتیں ہو رہی ہیں، آپ کی باتیں ہو رہی ہے، مجھے دیکھا نہیں، اگر دیکھ لیتے تو ہر وقت آپ ہی کا ذکر کرتے رہتے، آپ کی یاد سے غافل ہی نہ ہوتے۔ لیکن آج اس مجلس میں آپ کی گفتگو ہو رہی ہے، کیا مانگ رہے تھے میرے بندے؟ اللہ کو تو پتا کیا مانگ رہے ہیں، جنت مانگ رہے ہیں۔ جنت کو دیکھا ہے؟ نہیں، اگر دیکھ لیتے تو پھر اسی کے لیے تگو کرتے۔ کس چیز سے اجتناب اور کس چیز سے بچنا چاہتے ہیں؟ اللہ آپ کے عذابوں سے بچنا چاہتے ہیں، جہنم سے بچنا چاہتے ہیں۔ جہنم دیکھی ہے؟ یہ ایمان بالغیب کی بھی ایک بہت بڑی فضیلت ہے، نہیں دیکھی لیکن رسول اللہ نے کہا اسی طرح یقین ہے جیسے دیکھی ہے۔ جہنم سے پناہ مانگ رہے ہیں؟ جی ہاں، دیکھی ہوتی تو اور زیادہ محنت کوشش کرتے اس سے بچنے کی۔ اشہدکم انی قد غفرت لہم، اے فرشتو تم جس مجلس سے آئے ہو اس کی تعداد کا میں 10 کا 20 کا 30 کا نہیں کہتا، اس مجلس میں 100 تھے 200 تھے 1000 تھے، ظالم تھے، فاسق تھے، فاجر تھے، گناہگار تھے، ایسے ایسے گناہگار جو مسجدوں میں آئے تو کروڑوں اور اربوں کے کھاتے گناہوں کے ساتھ لے کے آئے۔ جاؤ اس پوری مجلس کے اوپر میں تمہیں گواہ بنا کے کہتا ہوں میں نے جنت الفردوس کو واجب کر دیا۔ فرشتے بھی اللہ رب العزت کی اتنی بڑی مغفرت کی نوید سن کر حیران رہ جائیں گے، اور کیا کہیں گے؟ یہ ہر مجلس کے لیے ہوتا ہے،
صرف آج کے اس مسجد کے خطبہ جمعہ کے لیے نہیں، جہاں جہاں اللہ کا ذکر بلند ہو رہا ہے یہ ہر ایک مجلس کے لیے ہے۔ فرشتے حیران ہو کے کیا کہیں گے؟ اللہ فلان لیس منہم انما جاء لحاجہ، اللہ تو نے اس مجلس کے ہزاروں لاکھوں کو معاف کر دیا، ایک بندہ تو اس مجلس میں شرکت کی نیت سے ہی نہیں تھا آیا۔ مثلا وہ تو مسجد میں پنکھے ٹھیک کرنے آیا تھا، وہ تو مسجد کے دیگر امور سر انجام دینے کے لیے آیا تھا، افطاری کی تیاری کے لیے کوئی سامان دینے کے لیے آیا، کوئی خواب روب ہے صفائی کرنے کے لیے آیا ہے، کوئی سینٹری کو دیکھ رہا ہے، کوئی لکڑی کا کام کر رہا ہے، کوئی اپنے اللہ فلان تو اس مجلس میں شامل ہونے کی نیت سے آئی نہیں، وہ تو وہاں سے گزر رہا ہے، وہ اپنے کام کاج کرنے کے لیے صرف آیا ہے۔ اللہ رب العزت جواب میں کیا کہیں گے؟ ہم الجلساء لا یشقی جلیسہم، یہ ایسی بابرکت مجلس ہے کہ اس کے ساتھ سے گزرنے والے کو بھی اللہ نے معاف کر دیا۔ میں اور آپ اللہ کے ذکر سے غافل ہیں، میں اور آپ اللہ کے ذکر کو بہت چھوٹی عبادت سمجھتے ہیں۔ اللہ کی قسم شیطان پہلا تالا نیکیوں کے اوپر جو پہلا کفل لگتا ہے وہ کہاں لگتا ہے؟ زبان پہ۔ عام فہم بات ہے، نیکیوں کے کفل کی، نیکیوں کے ختم کرنے کی ابتدا شیطان کہاں سے لگاتا ہے؟ زبان سے، کہ زبان سے رب کا ذکر کرنا چھوڑ دے، اس کو ایسا مشغول کرو، حالانکہ بندہ جتنا مرضی مشغول ہو عقل کے اوپر کیسے پردے ہیں۔ مسجد کے اندر آ رہا ہے مشغول ہے، رستے میں ذکر نہیں کر سکتا، کاروبار کے لیے جا رہا ہے رستے میں ذکر نہیں کر سکتا، پراپرٹی کے دفتر پہ بیٹھا ہے رستے میں ذکر نہیں کر سکتا، دکان جنرل سٹور کے اوپر بیٹھا ہے اس دکان کے اوپر بیٹھے ہوئے ذکر نہیں کر سکتا، حتیٰ کہ آپ پورا دن پراپرٹی کے دکان کے اندر بیٹھ کے بھی ہر وقت اللہ کا ذکر کر سکتے ہیں۔ گاہک آئے کچھ دیر کے لیے خاموش ہو جائیے۔ اسی لیے بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو میرے ذہن میں یہ بات آ گئی، حضرت ایوب نے بھی اللہ کو یہی کہا تھا نا، اللہ 16 سال 18 سال 10 سال اذیت کو، بیماری کو، ہر چیز کو سہ لیا، اللہ بیماری زبان پہ آنا چاہتی ہے، اسی زبان کی وجہ سے آپ کا ذکر کرتا رہتا ہوں، یہ زبان معطر رہتی ہے، اللہ نہیں اس زبان کو بند نہ کروانا۔ اب میں آپ سے دعا کرتا ہوں اللہ اگر یہ بیماری زبان پہ بھی چڑھنا چاہتی ہے تو مجھے شفا دے دے۔ صبر کیا، سالوں صبر کیا، میں اور آپ زبان تندرست ہے، زبان ٹھیک ہے، بدن صحیح ہے۔ وہ نبی اور پیغمبر بھی کرب سے چیخ اٹھے کہ زبان کے اوپر اس بیماری کو طاری نہ کرنا، میں تیرے ذکر سے کہیں محروم نہ رہ جاؤں۔ اور میں اور آپ صحیح تندرست زبانوں کے ساتھ اللہ رب العزت کا کتنا کو ذکر کر رہے ہیں اپنے رب کو۔ یہ رمضان کا صرف فلسفہ نہیں ہے، اور میرے بھائیوں یہ جو فضائل و مناقب ہیں ذکر الہی کے، اس کے اندر تمام اذکار ہیں، اور صحیح مسلم کی جو حدیث ہے معاویہ کی یہ حدیث ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور یہ حدیث اس صحابی جلیل کی ہے کہ جس کے بارے میں بعض ہردہ سرائی کرنے والے ہردہ سرائی کرتے ہیں۔ اس صحابی جلیل کی مجلس کے بارے میں اللہ کیا کہتے ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے، حضرت امیر معاویہ وہاں پہ موجود ہیں، پوچھتے ہیں کیا کر رہے تھے؟ اللہ کا ذکر کر رہے تھے، اللہ کی نعمتوں کو یاد کر رہے تھے، آپ کی بعثت، آپ کی سیرت، آپ کی آمد کا تذکرہ کر رہے تھے کہ آپ کو اللہ نے مبعوث فرمایا، ہمارے اوپر رحمتوں کا نزول فرمایا۔ کیا واقعی تم یہ کر رہے تھے؟ میں تمہیں قسم دے کے پوچھتا ہوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب اس طرح بات کرتے تھے تو لا محالہ کوئی اعجاب کی بات تھی، کوئی نہ کوئی ایسی بات تھی، تو رسول اللہ نے قسم کھلوائی تو صحابہ نے فوراً قسم کھائی، اللہ جیسے شاید ہماری تفتیش ہو رہی ہے، اللہ کی قسم ہم یہی کچھ کر رہے تھے۔ کہا نبی کریم مسکرانا شروع ہو گئے، میری مراد یہ نہیں تھی، میں تو حیرانگی اور تعجب کا اظہار کر رہا ہوں۔ کیوں؟ کہا مجھے یقین ہے کہ تم یہی کام کر رہے ہو، لیکن میرے اندر بھی اعجاب پیدا ہوا، میں نے تم سے قسم اٹھوا لی، اور میرا قسم اٹھوانا بے سبب نہیں تھا۔ آسمان سے جبریل امین میرے پاس ابھی آئے تھے اور آ کے کہہ رہے تھے یہ جو باہر صحابہ کی مجلس لگی ہے، اللہ رب العزت اس مجلس کے بارے میں اپنے فرشتوں کے ہمراہ
اس مجلس کے اوپر فخر فرما رہے ہیں. جس مجلس کے اندر امیر معاویہ موجود ہیں اس مجلس کے اوپر اللہ فخر فرما رہے ہیں، اور بعض بدبخت حضرت امیر معاویہ ہی کے بارے میں ہردہ سرائی شروع کر دیتے ہیں. اور یہ محدثین نے لکھا کہ یہ صرف اس مجلس کے لیے خاص نہیں ہے، بلکہ کوئی بھی مجلس جس میں اللہ کا ذکر ہوتا ہو تو اللہ فرشتوں کو کہتے ہیں ہاں جی تم کہتے تھے فتنہ فساد کرے گا، خون پھیلائے گا، یہ کرے گا، قتل کرے گا، وہ بندے تو میرا ذکر کر رہے ہیں. گویا اس انداز میں بیان کریں گے کہ جیسے ان بندوں کی مجلس کے اوپر فخر فرما رہے ہوں. اللہ رب العزت ہمیں بھی اس مجلس میں شامل فرما جس میں ہمارا خالق و مالک ہمارے اوپر فخر محسوس کرے. اور میرے بھائیوں، حقیقت میں ذکر کی جملہ اقسام میں سے حقیقت یہی ہے بنیادی طور پہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. یہ جو حقیقت ہے وہ یہ ہے کہ پوری کی پوری دنیا میں عربی زبان کو زبانوں کا بادشاہ یا زبانوں کی ملکہ کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس زبان میں کلام حمید کو اللہ رب العزت نے نازل فرمایا. پوری دنیا کے اندر مکہ کو ام القریٰ کیوں کہا گیا؟ بستیوں کی بھی ماں ہے. سب سے مقدس کون سی جگہ ہے؟ مکہ ہے. کس لیے؟ وہاں قرآن نازل ہوا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سید ولد آدم، افضل الانبیاء، سب سے بڑے مرتبے والا رسول اور پیغمبر کیوں کہا گیا؟ کیونکہ ان کے قلب اطہر پہ اللہ رب العزت نے اس کتاب حمید کو نازل فرمایا. اور شہر رمضان، اس مہینے کو سارے مہینوں کا سردار کیوں کہا گیا؟ اس مہینے میں اللہ رب العزت نے قرآن نازل فرمایا. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر. ایک رات 1000 مہینوں سے بہتر کیوں ہوئی؟ کیونکہ اس رات میں قرآن پاک کو نازل فرمایا گیا. تو یہ جتنی برکتیں ہیں مسلمان امت کے اوپر، اس مہینے کے اوپر، اس لیلۃ القدر کی رات کے اوپر تنزل الملائکۃ والروح، یہ کتنی عظمت کی بات ہے. پہلے آپ کے سامنے حدیث رکھی کہ فرشتے اترتے ہیں، اور اس آیت میں تو اللہ رب العزت نے کیا کہا؟ صرف فرشتے نہیں اترتے، آسمان سے جبریل امین کا بھی نزول ہوتا ہے اس رات کو. یہ کتنی بڑی خوشخبری کی بات ہے. جبریل امین کو جب رسول اللہ دنیا سے چلے گئے تھے تو ماں فاطمہ نے، بیٹی فاطمہ نے یہ بھی کہا تھا کہ جبریل کو خبر دو کہ رسول اللہ دنیا میں نہیں رہے، آج کے بعد کس کے قلب اطہر پہ اترے گا؟ وہ جبریل جو نبیوں اور پیغمبروں کے لیے اترتا تھا وہ سال میں ایک رات مومنوں کی تسلی اور تشفی کے لیے بھی اترتا ہے، اور وہ رات وہی ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا. اور مومنوں کے دلوں کے اوپر بھی فرشتے سکینت کا نزول کرتے ہیں. گویا یہ فضائل اور مناقب اس مہینے کے حقیقت میں ایک تو ذکر اللہ ہے، اور ذکر اللہ کی سب سے اعلیٰ قسم کلام اللہ ہے. اور کلام اللہ کو میں نے اور آپ نے کیا سمجھا؟ وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اللہ کہہ رہا ہے، کوئی مولوی نہیں کہہ رہا. رب وہ ہے جس کے 2 حرف سے جو چاہے بنا دے. 2 حرف، کون؟ بس جو چاہے بنا دے. لیکن آپ کو اور میرے احسان ہی ہے، اللہ کی رحمت ہی ہے. اللہ تعالیٰ نے 2 حرف نازل کیے. یہ سینکڑوں ہزاروں حروف کو آپ کی اور میری ہدایت کے لیے، آپ کے اور میرے ثواب کے لیے، آپ کے اور میری شفا کے لیے نازل فرما دیا. وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى. اللہ کہہ رہا ہے اگر دنیا میں کوئی کلام ایسا ہو کہ پہاڑ چلنا شروع کر دیں، زمین پھٹ جائے، مردے زندہ ہو جائیں، تو دنیا میں ایک ہی کلام ہے، وہ کلام اللہ ہے، اور وہ قرآن پاک ہے کہ جس سے مردے بھی زندہ ہو سکتے ہیں اور پہاڑ بھی چل سکتے ہیں. البتہ اللہ رب العزت کی کچھ سنتیں ہیں جو تبدیل نہیں ہوتی، لیکن اللہ نے سمجھا دیا. لو کان البحر مدادا لکلمات ربی لنفد البحر قبل ان تنفد کلمات ربی ولو جئنا بمثلہ مددا. تم نے کلام اللہ کو کیا سمجھا؟ جس کلام کے 2 حرفوں سے
کائنات کی ہر چیز تخلیق میں آتی ہے، تم اسی سے اعراض برتی بیٹھے ہو۔ اللہ کے کلمات کی عظمت اتنی ہے، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں لَوْ كَانَ الْبَحْرُ مِدَادًا لِكَلِمَاتِ رَبِّي، اگر 7 سمندر سیاہی بن جائیں اور 7 زمینوں کے درخت قلم بن جائیں، اللہ رب العزت اتنے قدیم اور ازلی ہیں، ان کے کلمات کو لکھنا شروع کریں، ان کے کلمات کی عظمت کو لکھنا شروع کریں، ان کی کلمات کی تعداد کو لکھنا شروع کریں، ان کے کلمات کا احاطہ یہ 7 سمندروں کی سیاہی بھی نہیں کر سکتی حقیقت میں۔ وَلَوْ جِئْنَا بِمِثْلِهِ مَدَدًا، صرف 7 سمندر نہیں، اتنے ہی سمندر سیاہی کے اور لے آؤ، اتنے ہی درخت قلموں کے اور لے آؤ، اس کلام کی عظمت کو نہ رقم کر سکتے ہو، نہ کلام اللہ کو احاطہ تحریر میں لا سکتے ہو۔ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا بڑی مضبوط پناہ میں وہ شخص آ گیا جس نے کیا کہا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کے جمیع کلمات کے۔ اور اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص 3 مرتبہ یہ کلمہ کہہ دے، ہمارا عقیدہ ہے، ہمارا ایمان ہے، جس جگہ پہ داخل ہو وہاں سے نکلتے تک اس کو کوئی چیز نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ اور لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، ہمیں اللہ تعالیٰ مثالیں دے دے کے سمجھا رہا ہے، یہ قرآن اگر میں نے کسی سنگلاخ پہاڑ کے اوپر بھی نازل کیا ہوتا تو تم دیکھ لیتے کہ وہ پہاڑ اللہ کے خوف سے کپ کپا رہا ہے۔ اور یہ تلک الامثال نضربها للناس لعلهم یتفکرون، کہ شاید سوچ لیں، یہ آیت سن کے کچھ غور و فکر ہی کر لیں کہ یہ قرآن اگر پہاڑ کے اوپر بھی نازل ہوتا تو وہ اللہ کے خوف سے کب کبا جاتا۔ ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فہی کالحجارہ، تم نے اپنے دلوں کو کیسا بنا لیا کہ پتھر ہو گئے۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ، اور پتھروں میں سے بھی چشمے تو پھوٹ جاتے ہیں، اور پتھر بھی اللہ کے خوف سے گر پڑتے ہیں۔ تمہارے دلوں کا ابھی وہ وقت نہیں آیا کہ اللہ کے خوف سے کب کپا جائیں، اللہ کے کلام کی عظمت کو سمجھ لیں۔ آپ کو یہ عظمت اللہ تعالیٰ نے جگہ جگہ سمجھائی ہے، اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ تعالیٰ نے بھی سمجھانے میں کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ یہ کلام اللہ، یہ امانت خداوندی اللہ رب العزت نے کائنات کی ہر چیز کے اوپر پیش کی تھی، کسی نے اس کو نہ اٹھایا اور بچ گئے۔ انسان نے آگے بڑھ کے اس کو قبول کیا۔ یہ ایسا جاہل ہے، یہ ایسا ظالم ہے کہ قبول کر لینے کے بعد گمراہ ہوتا پھر رہا ہے۔ قبول تو کر لیا، دنیا میں کوئی ایک انسان ایسا بتلا دیجئے آج دھرتی کے اوپر، چاہے مسلم ہو غیر مسلم ہو، سب کو پتہ ہے ایک کتاب آسمان سے آئی ہے، تحقیق کریں، پہنچیں، حقیقت تک پہنچیں، تو آج تک تغیر و تبدل سے پاک ہے۔ امانت تو وصول کر لی لیکن امانت کا حق تو ادا نہ کیا۔ آپ بتائیے عبادات کے اندر ایمانداری سے پوری دنیا کا مشاہدہ کیجئے، 8 ارب انسانوں کا مشاہدہ کیجئے، کیا کسی مذہب کے اندر عبادت کا یہ انداز موجود ہے جو اللہ کے فضل و کرم سے ہم تراویح میں عبادت کریں پوری دنیا میں، کہ کسی نے اپنی مذہبی کتاب کی اس طرح تلاوت کی ہو کہ ایک تلاوت کر رہا ہو، کس طرح حفظ کر کے زبانی، اور پیچھے سینکڑوں لوگ صرف سن رہے ہو، سماعت کر رہے ہو۔ اللہ کی قسم عبادت کی یہ خوبی اللہ نے عطا کی ہے تو اس امت کو عطا کی ہے کہ ایک حافظ قرآن زبانی، اب اگر یہ دعویٰ کیا جائے، بعض لوگوں نے یہ دعویٰ کیا کہ دیگر مذاہب کی جتنی بھی کتب ہیں ان میں سے حافظ ہوتے ہی نہیں، سکھ ہو، ہندو ہوں، عیسائی ہوں، یہودی ہوں، اپنی اپنی مذہبی کتابوں کے اندر ایک تو حافظ نہیں ہوتے۔ حافظ بہت زیادہ متن بھی یاد ہونا، بہت زیادہ متن بھی تو مفہوماً بیان ہوتا ہے، اور بہت زیادہ پکے بھی ہوں تو اس کی تلاوت کا یہ انداز نہیں ہے جو مسلمانوں کی تلاوت کا انداز ہے۔ اور ان میں سے اگر کوئی کھڑا ہو جائے آگے، وہ جو کچھ مرضی کہتا رہے، پیچھے اتنی بڑی تعداد میں سامعین موجود نہیں ہوتے اس کو سننے والے، اور اگر موجود بھی ہو وہ جو مرضی کہتا رہے، کوئی ٹوکنے والا نہیں۔ یہاں پہ حافظ قرآن آپ کے سامنے ہے، حافظ قرآن ایک ہو، آگے
کھڑا ہو زیر زبر کی غلطی بھی کر دے، پیچھے جو سامنے ہوتا ہے اس کو آگے چلنے دیتا؟ اور یہ صرف ایک مسجد میں ہوتا ہے، یہ ہزاروں لاکھوں مسجدوں میں ہو رہا ہے کہ سامنے ایک زیر زبر کی غلطی برداشت نہیں کر رہا، لیکن ہمارے معاشرے میں بعض بدبخت ایسے ہیں کہ آج 1400 سال بعد امت کے گئے گزرے حالات کے اندر قرآن کا کوئی حرف کھا جائے، زیر زبر کی غلطی کرے، پیچھے ٹوکنے والے۔ اور سورہ یاسین اگر پڑھا ہو حافظ، سب سے مشکل، آسان ہے سورت لیکن حافظوں کے لیے بڑی مشکل ہوتی ہے۔ کیوں؟ ماشاءاللہ پیچھے سارے جو ہمارے بزرگ ہوتے ہیں سب کو زبانی یاد ہے اور سب تیار ہیں لقمہ دینے کے لیے۔ اب بتائیے ایک زیر زبر کی غلطی اور حرف کی غلطی آج کا مسلمان برداشت نہیں کر رہا، اور بعض بدبختوں نے کیا کہہ دیا؟ یہ قرآن ہی بدل گیا تھا جی صحابہ کے دور میں، معاذ اللہ۔ صحابہ نے برداشت کر لی تھی غلطی، اگلا غلط پڑھ رہا ہے اور پیچھے صحابہ نے غلط قرآن معاذ اللہ سن لیا اور کسی کو ٹوکنے روکنے کی ہمت نہ ہوئی۔ آج 1400 سال بعد بھی اس کتاب کا اور کلام کا پروٹوکول یہ ہے کہ ایک زیر زبر کی غلطی سے پاک اور صاف ہے۔ اور فضائل و مناقب تو اس قدر زیادہ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور ہی کے اندر ایک شخص سورۃ کہف پڑھ رہا تھا تو اس کا گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو بتایا کہ یہ آسمان سے سکینت کا نزول ہوا تھا تیری تلاوت کی وجہ سے۔ اور دوسرا واقعہ جو آپ سب نے سنا ہوا مشہور، حضرت اسید کا، وہ تلاوت کر رہے ہیں، گھوڑا بدکنا شروع ہو گیا، پاس بچہ یحییٰ بیٹھا ہے، ڈر گئے کہ یحییٰ کو ٹانگ نہ لگ جائے، تلاوت کو کچھ دیر کے لیے معطل کیا، گھوڑا درست ہو گیا، پھر شروع کی، گھوڑا پھر بدکنا شروع ہو گیا، پھر شروع کی، پھر بند کی، بارہ ایسا ہوا، کہا پھر میں یحییٰ کے خوف کی وجہ سے کہ یحییٰ کو ٹانگ نہ لگ جائے میں نے تلاوت کو مؤخر کر دیا، اور اچانک میں نے آسمان کی طرف دیکھا تو بادل کا ایک ٹکڑا تھا جس میں ستارے جھلملا رہے تھے اور اتنی قریب آ چکا تھا جیسے میرے سر کے اوپر ہو، گھوڑا شاید اسی بادل کی وجہ سے بدک رہا تھا۔ ایک تلاوت ہو رہی ہے اور کیا عبادت ہو رہی ہے جس کی تلاوت کو آپ نے بڑا معمولی سمجھا، جس کے لیے لوگ علماء اسلاف پورا رمضان کاروبار بند، فتویٰ بند، حدیث بند، امام مالک سے سوال پوچھنے لوگ آتے ہیں، کہتے ہیں رمضان کے بعد جواب دوں گا، رمضان میں صرف قرآن کی تلاوت کرنا چاہتا ہوں۔ آج 20 دن گزر گئے ہیں، کتنے قرآن کتنی مرتبہ پڑھا ہے، کتنی مرتبہ پڑھا؟ حضرت اسید نے رسول اللہ کو یہ بات بتلائی کہ وہ بادل کا ایک ٹکڑا تھا جس میں ستارے جھلملا رہے تھے۔ پہلی حدیث کے اندر رسول اللہ نے کہا تھا سکینت کا نزول ہوا، اور ان کے جواب میں کیا کہا؟ اے اسید تجھے تلاوت جاری رکھنی چاہیے تھی، یہ آسمان سے مقرب ملائکہ کا ایک گروہ تھا جو تیری تلاوت سننے کے لیے آیا تھا۔ اللہ کی قسم اگر تو تلاوت جاری رکھتا صبح تک تو مدینہ کے لوگ ان فرشتوں کو ان کی بے تابی، بے چینی، بے قراری اور شوق و رغبت کی وجہ سے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے۔ قرآن کی تلاوت سے صرف سکینت کا نزول نہیں ہوتا، آسمان سے فرشتوں کا بھی نزول ہوتا ہے، اور آسمان سے فرشتوں کا نزول انبیاء کے لیے ہے، لیکن بندہ مومن کے لیے یہ نزول بغیر وحی کے ہوتا ہے، اطمینان کے لیے، سکینت کے لیے۔ اور یہ بات آئی ہے ضمنی طور پہ تو یہ بات بھی سمجھ لیجئے، وقت کئی مرتبہ بڑی تیزی سے گزر جاتا ہے کہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں یہ جی یہ بات درست ہے، یہ کتاب ھدی للمتقین ہے، ھدی للناس ہے، کوئی انکار نہیں، کوئی انکار نہیں، اور اس کو ترجمے سے پڑھنے والا کبھی گمراہ نہیں ہو سکتا۔ یہ فلسفہ بھی غلط ہے، مانتے ہیں کہ جی اس کو سمجھنے کے لیے 14 علوم، 16 علوم، 20 علوم چاہیے، یہ ھدی للناس ہے، یہ ھدی للمتقین ہے، اس کو جو بھی پڑھے گا ہدایت کی نیت سے کبھی گمراہ نہیں ہوگا۔ جو اپنی مرضی کے مسائل اخذ کرنے کے لیے پڑھے گا وہ یقیناً گمراہ ہو جائے گا۔ یہ ذکر بھی موجود ہے قرآن پاک میں، یہی استثناء ہے اور کوئی استثناء نہیں۔ قرآن پاک کتاب ہدایت ہے، اس کو پڑھنا چاہیے، اس کو براہ راست ترجمہ کرنے کے لیے تو 14 علوم کی ڈاکٹر اسد اللہ صاحب اکثر کہا کرتے ہیں ترجمہ کسی نے کرنا ہو اس کو تو 14 علوم کی ضرورت ہو سکتی ہے، جس نے صرف پڑھنا ہو اس کو تو صرف اردو زبانی آنی چاہیے نا، عام فہم بات ہے۔ جس نے صرف ترجمہ ہی پڑھنا ہے، جس نے ترجمہ کرنا ہے اس کے لیے تو ضرورت ہے کہ اس کو علوم آئیں۔ جس نے صرف پڑھنا ہے ترجمہ اس کو صرف اردو ترجمہ آنے کی ضرورت ہے۔ یہ آپ کو واقعی مغالطہ ڈالا ہوا ہے، وسوسہ ڈالا ہوا ہے۔ اس سے دوری کا ایک وجہ یہ ہے اس کو نہ پڑھو، براہ راست نہ پڑھو، گمراہ ہو جاؤ گے۔ سیدھا کیوں نہ پڑھے؟
یہ بھی بات درست ہے، لیکن یہ بات بھی سمجھنے کی ہے، کیا یہ صرف کتاب ہدایت ہے؟ وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ۔ یہ قرآن صرف کتاب ہدایت نہیں ہے، صرف ہدی للناس نہیں ہے، یہ کتاب شفا بھی ہے۔ کتاب شفا وہ کیسے؟ بیمار ہوتا ہوں تو سب سے پہلے تو پونسٹون کا، پیناڈول کا، ڈاکٹر کا خیال آتا ہے، ہاں یہ تیرے اور میرے ایمان کی وجہ سے ہے، ورنہ اسلاف کو، ابن قیم کو خانہ کعبہ کے اندر شدید بیماریاں بھی لگیں تو کسی حکیم اور ڈاکٹر کا خیال نہ آیا، کس کا آیا؟ سورۃ فاتحہ کا آیا۔ میں اور آپ بیمار ہوں، ہمیں خیال ڈاکٹر کا نہ آئے، پہلے قرآن کا آئے تو ہمارا ایمان اچھا ہے۔ اور تیسری بات، کیا صرف کتاب شفا ہے، کتاب ثواب نہیں ہے؟ یہ بھی بات حقیقت ہے، یہ کتاب مردوں کو بخشوانے کے لیے نہیں، زندوں کو بخشوانے کے لیے آئی تھی، اور ہم نے اس سے صرف مردے بخشوانے کا کام لیا۔ لیکن کیا یہ کتاب ثواب نہیں ہے؟ یہ مغالطہ بھی ان سکالرز آف ڈالرز کا دور ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ایک عام فہم دلیل، ایک ہی دلیل کافی ہے، وقت تیزی سے گزر رہا ہے، یہاں پہ اپنی بات کو ختم کروں گا۔ ایک دلیل، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کتاب کو کتاب ثواب ہونے کی ایک بیان دلیل بیان فرمائی ہے، وہ کیا ہے؟ کہ ہر حرف کے اوپر کتنی نیکی ہیں؟ 10۔ اور الف لام میم رسول اللہ نے کیا کہا کتنے حرف ہیں؟ 3۔ اور اس کی نیکیاں کتنی ہیں؟ الف لام میم کا ترجمہ، الف لام میم کی ٹرانسلیشن، الف لام میم کا فہم، الف لام میم کا ادراک۔ جائیے پوری دنیا میں سے ایک بندہ بتا دیجئے جس کو اس کا مطلب بھی آتا ہو۔ گویا مطلب کے بغیر پڑھنے کا بھی ثواب موجود ہے۔ کتاب ہدایت بھی ہے، کتاب شفا بھی ہے، اور کتاب ثواب بھی ہے۔ اگر کتاب ثواب بھی ہے تو ایک بندے کو اگر ترجمہ نہیں آتا تو وہ اس کو صرف ثواب کی نیت سے بھی پڑھے گا تو اللہ رب العزت سے بھی ثواب عنایت فرمائیں گے۔ اللہ رب العزت جو کہا گیا، جو سنا گیا، اس کے اوپر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرمائے۔